إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في مشيك اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کیے رہنا۔ سورۃ لقمان کی آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں ان کا تذکرہ ہے، اور یقیناً یہ والدین کے لیے یہ صورت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں ہم اس کا مطالعہ کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر ہم بحیثیت والدین اپنے بچوں کو یہ نصیحت اگر کریں تو بچوں کو یہ نصیحتیں بہت ہی کارآمد پیدا ہوں گی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک جو نصیحت انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا رکھنا۔ اب یہ اعتدال یہ میانہ روی ہے، اور میانہ روی کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات میں درمیانی راہ اختیار کرے۔ جب ہم اپنی زندگی کے معاملات میں درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں اس کو میانہ روی کہتے ہیں، اور میانہ روی کا دوسرا نام اعتدال پسندی ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو اعتدال پسند دین ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں، زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان کا اگر ہم ان کی طرف نظر دورائیں تو ہمیں اسلام کی اعتدال پسندی وہ نظر آئے گی۔ ہماری زندگی کا ایک پہلو وہ مذہبی پہلو ہے، اس کا تعلق عبادات سے ہے۔ اگر ہم عبادات کی طرف دیکھیں، عبادات کی طرف نظر دورائیں تو ہمیں وہاں اعتدال پسندی نظر آئے گی۔ عبادات کا طریقہ کار، عبادات کے اوقات اور ان کی جو عبادات ہیں ان میں ہمیں میانہ روی اور اعتدال پسندی کی نظر اور جھلک نظر آئے گی۔ جیسے حج ہے، بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اسلام نے درمیانی راہ یہ اختیار کی ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں۔ نماز ہے، نماز کا جو طریقہ ہے اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی اسلام نے اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کیا ہے کہ اگر انسان صحت مند ہے وہ کھڑا ہو کر پڑھے گا۔ اب اگر ایک انسان ضعیف العمر ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھے گا، اور اگر ایک انسان اتنا ضعیف العمر ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا اس کے لیے درمیانی راہ یہ اختیار کی گئی ہے کہ وہ لیٹ کر پڑھ لے۔ یعنی اسلام نے کوئی بھی ایسی مشقت کسی شخص پر نہیں ڈالی ہے جس کا وہ اٹھا نہیں سکتا، وہ بھار یا وزن وہ اٹھا نہیں سکتا، بلکہ ایک درمیانی راہ اختیار کر کے لوگوں کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام نے اپنے اوپر نمازوں کو، روزوں کو فرض کر لیا اور ہر وقت نمازیں اور روزے ہی ادا کرتے رہتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس عمل کا پتہ چلا، فرمایا کہ نماز بھی پڑھو اور اپنی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی گزارو۔ تمہارے جسم پر، تمہارے بیوی بچوں پر تمہارا حق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک اعتدال پسندی کا، ایک درمیانی راہ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہی میانہ روی ہے، اعتدال پسندی ہے، اس میں مشقت نہیں ہے۔ جب انسان میانہ روی سے، اعتدال پسندی سے نکلتا ہے، اس کی حد کراس کرتا ہے تو وہ انتہا پسندی کو پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں
میانہ روی اور اعتدال پسندی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، کسی سے اونچا نہیں بولنا، بڑا ہے اس سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ اس طرح معاشرے میں رہتے ہوئے خوشی غمی یہ بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اس میں کیا کرنا ہے کہ اگر خوشی آئے تو آپے سے باہر نہیں ہونا، غمی آئے تو صبر کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ یہ اعتدال پسندی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، اور پھر لوگوں کے ساتھ جو جن کو ہم نہیں جانتے ان کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ میانہ روی ہے، اعتدال پسندی ہے۔ اس طرح ہمارے جو معاشی معاملات ہیں ان میں بھی ہمیں ایک میانہ روی، اعتدال پسندی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک انسان کے پاس جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، اگر اس نے خرچ کرنا ہے یہاں بھی اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ لے اور کچھ خرچ ہی نہ کرے، کنجوسی کرے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک شخص کہ وہ سب کچھ ہی لٹا دے، بعد میں خالی ہاتھ بیٹھا رہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تُبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ تو اس میں ہمیں اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، نہ کنجوسی کی جائے اور نہ اسراف کیا جائے کہ بعد میں انسان دونوں ہاتھ خالی ہاتھ بیٹھ کر اور دوسروں کی طرف دیکھے یا بھیک مانگے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ کم خرچ کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جن کے جو انکم جو ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، ایسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنا لائف سٹینڈرڈ ان کے مطابق وہ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہ میانہ روی کو تیار کر لیں، اپنی آمدن یا انکم کو ایک بجٹ کی صورت دے کر اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقیناً وہ خوشحال زندگی گزاریں گے، ان میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور یہ میانہ روی خوشحال اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔